بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 42 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اس بات کی تفصیل پڑھیں گے کہ قراتیں کیسے وجود میں آئیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی قراءت کی تعریف کر رہے تھے، اور اس کے بعد مصنف نے یہ ذکر کیا کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں قراء کرام موجود تھے یا نہیں تھے۔ اس بحث کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ قراتیں کیسے وجود میں آئیں، تو قراتوں کے وجود کا سبب کیا ہے، اس بات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ عہد صحابت سے عہد تابعین تک کا جو زمانہ تھا وہ قراء کا زمانہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں قابل اعتماد بات ایک ثقہ شخص کا دوسرے ثقہ شخص سے، اور ایک امام کا دوسرے امام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تھا۔ یعنی یہ قابل اعتماد یہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ ایک ثقہ شخص جو ہے وہ دوسرے ثقہ سے حاصل کرے، اور ایک امام دوسرے امام سے حاصل کرے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہو۔ لہٰذا قراءت کے باب میں اخذ و روایت پر اعتماد کرنا ہی بنیاد ہے، یعنی روایت کرنا، کسی ثقہ شخص سے روایت کرنا یا کسی امام سے حاصل کرنا، یہی بنیاد ہے، اس پر اعتماد کی بنیاد یہی ہے۔ پھر صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل کرنا تھا اس میں اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کرام نے ایک قرات حاصل کی، بعض صحابہ کرام نے دوسری قرات حاصل کی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ پھر تابعین نے، جب تابعین کا زمانہ آیا تو صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، تو ان کے لینے میں بھی اختلاف ہوا۔ اگر کسی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا تو اس کی قرات الگ تھی، کسی نے حضرت علی سے حاصل کیا تو اس کی قرات الگ تھی، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتے چلتے مشہور ائمہ تک پہنچ گیا۔ یہی علم قراءت اور اختلاف قراءت کا منشا ہے، اگرچہ اختلاف بہت کم مواقع میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے، بہت کم مواقع میں قراءت کا جو اختلاف ہے بہت ہی کم مواقع میں پایا جاتا ہے، بہت ہی کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقل قرآن میں حفاظ پر اعتماد کیا گیا، یعنی جو قرآن کو نقل کیا گیا ہے، الفاظ قرآن کو، اس میں تو حفاظ پر اعتماد کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مصحف کو اس شخص کے ساتھ جس کی قرات اس کے اکثر حصے کے موافق تھی روانہ فرمایا۔ یعنی جب حضرت عثمان نے قرآن کریم کو جمع کیا تو جتنے مصحف تیار کیے ان میں سے جس مصحف کی قرات اس شخص کے موافق تھی، اکثر حصہ اس شخص کے موافق تھا جس شخص کے، تو وہ مصحف اس کو دے کر ایک علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے مصحف میں موجود حرف کے مطابق ہی پھر اس کی قرات کی، اس کو پڑھا۔ جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تو لوگوں نے صحابہ سے سیکھا، پھر ایک جماعت نے ان حضرات سے قرات حاصل کی، یہ لوگ ائمہ اقتداء اور رہنمائی کے ستارے بن گئے۔ یعنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر ایک صحابہ جو ہے وہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی جو صحابی گئے ان کی اپنی قرات تھی، وہاں کے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور پھر ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی آگے چل کر کے جو ائمہ اقتداء بن گئے اور رہنمائی کے ستارے بن گئے، اور لوگوں نے ان کی قرات پر پھر اتفاق کر لیا۔ پھر جب قراء کی کثرت ہوئی تو صفات میں اختلاف ہو گیا، پھر اس وقت جو ماہر ائمہ موجود تھے انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے جو ہے وہ طریقے سے اصول قائم کیے، اور ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے کھرے کھوٹے میں تمیز کی، حرفوں اور قراتوں کو جمع کیا، یعنی کتنے حروف پر قرآن نازل ہوا ان سب کو جمع کیا، اور قراتوں کو بھی جمع کیا، جتنی جتنی روایات ان تک پہنچی تھی مختلف قرات کی۔ طرق و روایات کی سند بیان کی، یعنی جتنے بھی روایات تھی ان کے جتنے طریقے تھے ان کی سند بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، اس میں جو صحیح تھا، جو شاذ تھا، جو نادر تھا، ان قراتوں کو سب کو جمع کیا۔ اس طرح سے یہ جو قراتیں ہیں یہ وجود میں آ گئیں۔ ونعود ونقول كيف نشأت القراءات عرفنا آنفا أن عهد القراء من عهد الصحابة إلى عهد التابعين، وأن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المصاحف غير منطوقة ولا مشكولة، وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات
المختلفة وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف ثم كتبت في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا فلا غرب أن كان التعبير على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قرأ بحرف ومنهم من أخذه حنع بحرفين ومنهم من زاد ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر الغالب. وعند تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في القراءات نقل ذلك عنهم التابعون ومن تبعهم واختلف بسبب ذلك أخذ التابعين حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يثبتونها ويعنون بها وينشرونها. هذا منشأ علم القراءات واختلافها، وإن كان هذا الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة لمواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم، وهذا الاختلاف في حدود الأحرف السبعة التي نزل عليه القرآن الكريم كلها من عند الله. ويحسن في هذا المقام أن ننقل ما كتبه الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، وقد نقله من كتاب للنويري مخطوط بدار الكتب المصرية وضعه شرعا للطيبة في القراءات. قال: والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ، ولذلك أرسل أي عثمان رضي الله تعالى عنه كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر، وليس بلازم، وقرأ كل مصر بما في مصحفهم وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها وأتعبوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء وأنجما للاهتداء، وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم وكان المعول فيها عليهم. ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا وفي البلاد انتشروا وخلفهم بعد وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكانت منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراية، ومنهم المحسن لوصف واحد، ومنهم المحسن لأكثر من واحد، فكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل منهم الائتلاف. فقام عند ذلك جهابزة الآئمة وسناديد الأمة فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ والكثير والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها إلى آخره. ونعود ونقول كيف نشأت القراءات. ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ قراءتیں کیسے وجود میں آئیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی ہم نے جان لیا کہ عہد صحابہ سے لے کر عہد تابعین تک قراء کا زمانہ تھا، اور قرآن کریم میں قابل اعتماد بات ایک ثقہ شخص کا دوسرے ثقہ شخص سے اور ایک امام کو دوسرے امام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے۔ پہلے مصاحف بغیر نقطوں اور اعراب کے تھے، اور ان مصاحف میں کلمے کی ایک صورت مختلف وجوہ قراءت میں سے ہر ممکن صورت کا احتمال رکھتی تھی، اور اگر صورت کلمہ مختلف وجوہ کا احتمال نہ رکھتی تو کلمہ کو ایک مصحف میں ایک صورت پر اور دوسرے مصحف میں دوسری صورت پر اور دوسرے مصحف میں دوسری صورت پر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ بس اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ قراءت اور قرآن کے باب میں اخذ و روایت پر اعتماد کرنا ہی سہارا اور بنیاد ہے۔ ثم ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، پھر صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے بعض نے تو قرآن کو ایک حرف پر پڑھا، اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حروف پر حاصل کیا، اور پھر وہ جو ہے وہ ومنہم من زادہ، اور بعض نے اس کو کچھ زیادہ حروف پر پڑھا، پھر وہ اسی حالت میں مختلف ممالک میں پھیل گئے۔
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصاحف کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجا تو ہر مصحف کے ساتھ اس شخص کو بھی بھیجا جس کی قرأت اس مصحف کے اکثر و بیشتر حصے کے موافق تھی۔ وعند تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في القراءات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف قراءت کے ساتھ مختلف شہروں میں پھیل جانے پر تابعین اور تبع تابعین نے ان سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے تابعین کے لینے میں بھی اختلاف رہا۔ واختلف بسبب ذلك اخذ التابعین حتى وصل الامر على هذا النحو الى الائمه القراءات القراء المشهورين، اور صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے تابعین کے لینے میں بھی اختلاف رہا، یہاں تک کہ یہ معاملہ اسی طریقے پر جو ہے وہ مشہور ائمہ تک پہنچ گیا، الذین جنہوں نے قراءتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاص اور فارغ کر دیا اور انہیں یاد کرنے لگے اور ان کی طرف پوری توجہ دی اور انہیں پھیلانے لگے، وَيُنشِرُونَهَا، اور انہیں پھیلانے لگے۔ هذا منشأ علم القراءات واختلافها، یہ علم قراءت اور اختلاف قراءت کا منشا ہے، اور اگرچہ در حقیقت اختلاف جیسا کہ معلوم ہے جو ہے وہ کما ہوا معلوم، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ اختلاف جو ہے بہت سارے مواضع میں اتفاق رائے کی بنسبت بہت کم مواقع میں پایا جاتا ہے۔ وهذا الاختلاف في حدود الاحرف السبعة التي نزل عليه القرآن، اور یہ جو اختلاف ہے ان 7 حروف کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا جس پر قرآن نازل ہوا، اور وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم شیخ زرقانی رحمہ اللہ تعالی کی اپنی کتاب مناہل العرفان میں جو کلام انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو نقل کر دے۔ انہوں نے اسے علامہ نویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نقل کیا جو کہ غیر مطبوع ہے، مخطوطہ ہے، کتب بدار الکتب المصریہ، دار الکتب المصریہ میں اس کا مخطوطہ موجود ہے، اور علامہ نے اسے الطیبہ فی القراءات کی شرح کے طور پر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نقل قرآن میں حفاظ کرام پر اعتماد کیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مصحف کو اس شخص کے ساتھ بھیجا جس کی قرأت اس کے اکثر حصے کے موافق تھی، اور یہ ضروری نہ تھا۔ ہر شہر کے لوگوں نے اپنے مصحف میں موجود حرف کے مطابق پڑھا، اور جو قرأت صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوتی، لوگوں نے اسے صحابہ سے سیکھا۔ ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم اسهروا ليلهم في ضبطها، پھر ایک جماعت نے ان حضرات سے قرأت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اپنی راتوں کو ان کی یاد کرنے کے لیے جاگ کر گزارا، اور اپنے دنوں کو ان کے نقل کرنے میں تھکا دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ ائمہ اقتداء اور انجمن للاہتداء رہنمائی کے ستارے بن گئے۔ واجمع اہل بلدہم علی قبول قراءتہم، اور ان کے شہر کے لوگوں نے ان کی قرأت کے قبول کرنے پر اتفاق کر لیا، اور ان کی روایت اور درایت کی صحت میں کسی 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور ان کی روایت اور درایت کی صحت میں کسی 2 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور قرأت کے درپے ہونے کی وجہ سے قرأت ان کی طرف منسوب کر دی گئی، اور قرأت میں ان پر اعتماد کیا جانے لگا۔ پھر ان کے بعد قراء کی کثرت ہو گئی، اور جو ہے وہ مختلف ممالک میں پھیل گئے، اور نسل در نسل ان کی نیابت چل پڑی، اور ان کے طبقات جو ہے وہ مشہور ہو گئے، اور ان کی صفات جو ہے وہ صفات کا ان کا باہم اختلاف ہوا، تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ روایت و درایت دونوں میں مشہور قرأت کے ماہر تھے، اور کوئی صرف ایک وصف کا حامل تھا، اور دوسرا ایک سے زیادہ اوصاف رکھتا تھا۔ ان میں اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بڑھ گیا اور اتحاد میں کمی آ گئی۔ تب اس موقع پر بڑے بڑے ماہر ائمہ اور اکابرین امت جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور بقدر حاصل اجتہاد میں انہوں نے جو ہے وہ مبالغے کی حد تک کام کیا، اور اپنے قائم کردہ اصولوں اور بیان کردہ ارکان کے مطابق کھرے کھوٹے
کی تمیز، حرفوں اور قراءتوں کو جمع کیا، اور قراءتوں کے طرق اور روایات کی سند بیان کی، اور صحیح، شاذ، کثیر اور نادر قراءتوں کو ذکر کیا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قراءتوں کے وجود میں آنے کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔